خواہران عزیز، ایک بات کہ آج عالمی یوم خواتین ہم منا رہے ہیں، اور ایک سازش جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ خاتون کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، جبکہ امام خمینی کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح اور فساد کا سرچشمہ اس معاشرے کی عورتوں کی اصلاح اور فساد ہے۔ عورت معاشرے کی مربی ہے۔ انسان کامل کا پہلا مرحلہ عورت کی آغوش سے شروع ہوتا ہے۔ عورت انسانوں کو تربیت دینے والی ہے۔ ملکوں کی سعادت و خوشبختی خواتین سے وابستہ ہے۔ تمام سعادتیں خواتین کے دامن سے جنم لیتی ہیں۔ خواتین ہی قوموں اور ملتوں کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہیں، انہیں شجاع اور بہادر بناتی ہیں، شجاع مردوں کو اپنی آغوش میں پرورش دیتی ہیں۔ اگر انسان کی پرورش کرنے والی خواتین کو قوموں سے لے لیا جائے تو قومیں شکست اور انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج کے دن کو عالمی یوم خواتین کے نام سے منایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خواتین کو ان کا حقیقی کردار بتانے کی بجائے تحریک آزادی نسواں پر ایک گہری سازش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی سازش ہے جس کا سمجھنا خود خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سازش میں عورت سے ہمدردی کے پردے میں اس کا حقیقی مقام اس سے چھین لیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود، ان گہری سازشوں کے باوجود، نساء فلسطین اپنے کردار کو بھولی نہیں ہیں، اور آج بھی یہ نساء فلسطین نساء اسلام کے لیے ایک بہترین اسوہ پیش کر رہی ہیں۔ اس کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں، ذرا دیکھ اس کو جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بلا عہد کہن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک، یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اگلی مہمان عزیز کو دعوت خطاب دینا چاہوں گی، پروفیسر ڈاکٹر لبنہ ظہیر، چیئرپرسن آف میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی، اور اسی کے ساتھ آپ ایک بہترین کالم نگار ہیں۔ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیانات سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادارہ جامعہ ام الکتاب اور ہماری آپا، ہماری پیاری بہن خانم محترمہ طیبہ صاحبہ کا۔ میں ان کو پیار سے آپا کہتی ہوں، ایج کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ دینی جو تعلیمات ہیں اس کی استاد ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں یا کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، ہم لوگ ان سے زیادہ ان کا رتبہ و مقام ہے، تو میں ان کی ایج کو ایک طرف رکھ کے ان کو آپا کہتی ہوں احتراماً۔ تو آپا کا بھی بہت شکریہ، اور جامعہ ام الکتاب کی انتظامیہ کا بھی شکریہ کہ مجھے بڑی آنر فیل ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے، اعزاز کی بات ہے جب بھی یہاں پہ مجھے بلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری بہن جماعت اسلامی سے جو تشریف لائی ہیں، انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی کہ مجھے لگ رہا تھا اس کے بعد کی کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ مجھے بھی آپا سمیہ رحیل قاضی نے جماعت اسلامی کا کل کا جو ویمن ڈے کے حوالے سے ایونٹ ہو رہا ہے اس کا انویٹیشن بھیجا، تو میں نے کہا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جو ویمن ڈے ہے، خواتین کا جو دن ہے، یوم خواتین جو ہے، اس کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے فلسطین کی عورت کے ساتھ، اور ام الکتاب جامعہ نے بھی ایسا کیا ہے کہ آج کے جو کل کا ہم دن منا رہے ہیں عالمی یوم خواتین، اس کو حماس کی عورت کے نام، فلسطین کی عورت کے نام، غزہ کی عورت کے نام کر دیا، تو اس پہ ہماری جو جامعہ ام الکتاب ہے وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا سا یوم خواتین کے حوالے سے بات کروں گی۔ جماعت اسلامی سے جو ہماری بہن آئی ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بھی ایک ہمیں نیا طریقہ باہر کی دنیا بتا رہی ہے کہ 8 مارچ کو ہم نے عورت کے حقوق کا دن منانا ہے۔
تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نہ بتائیں، مسلمانوں کو نہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نہ بتائیں کہ یوم خواتین کیا ہوتا ہے اور یہ ہم نے منانا ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا، اور ہماری بہن نے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ خواتین کو کس نے حقوق دیے ہیں، اور اسلام سے زیادہ خواتین کے حقوق کا خیال کس مذہب نے کیا ہے اور کس سوسائٹی نے کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے تو یہ جو 8 مارچ ہے، جو یوم خواتین ہے، یہ ہمیں کوئی نیا سبق یا نیا درس نہیں دیتا، ہمیں 1400 سال پہلے وہ درس مل چکا ہوا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ این جی اوز کی بات ہوتی ہے، لبرل خواتین کی بات ہوتی ہے، وہ بھی اچھے کام کر رہی ہیں بہت سی این جی اوز، لیکن عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی ہم نے خواتین کو حقوق دلوائے ہیں، کیا 1400 سال پہلے ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے یہ حقوق عورتوں کو نہیں دے دیے تھے؟ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنی ایفرٹ کی ہے کہ عورت کو جی کاروبار کرنے کا حق ملا ہے، چیمبرز کھل گئے ہیں نئے نئے۔ بھئی 1400 سال پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بزنس کیا کرتی تھی، وہ بزنس لیڈی تھی اور بہت بڑے لیول پہ بزنس کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا جو مال اسباب ہے وہ لے کر جایا کرتے تھے، تو اندازہ کریں کتنی بڑی بزنس ویمن تھی۔ لہٰذا کوئی عورتیں اگر بزنس کر رہی ہیں آج پاکستان میں، چیمبر کھل گئے اور ویمن چیمبر کھل گئے، یہ ہمارے لیے نئی بات ہے، 1400 سال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں بڑی اچھا لگتا ہے ہمیں، ہماری آرمی میں، ہماری نیوی میں، ہماری ایئر فورس میں خواتین آ گئی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ وہی روایت ہے جو 1400 سال پہلے ہماری صحابیات نے قائم کی تھی، اور 1400 سال پہلے بھی ہماری صحابیات جنگیں لڑا کرتی تھی۔ لہٰذا آرمی میں آ گئی، ایئر فورس میں آ گئی، نیوی میں آ گئی، ہم اس کا کریڈٹ اپنے مذہب کو ہی دیتے ہیں، اس نے ہمیں تب سے یہ حقوق دیے ہوئے، یہ اسی کے ایکسٹینشن سمجھیے، یہ کسی لبرلز نے ہمیں حقوق نہیں سکھائے اور پڑھائے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہم کرتے ہیں، ابھی آپ پاکستان کی تحریک کو دیکھ لیں، 1947 سے پہلے یا بعد کے معاملات کو دیکھ لیں۔ 47 سے پہلے پاکستان بننے کے لیے بھی خواتین نے کتنی جدوجہد کی، قائد اعظم کے شانہ بشانہ تھی۔ اور ابھی کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہیلری کلنٹن نے صدارتی الیکشن لڑا امریکہ میں، تو کتنا شور ہو گیا، اگرچہ وہ ہار گئیں لیکن شور کتنا تھا، اور پاکستان میں بھی لوگ لڈیاں ڈال رہے تھے، وہ جی ہیلری الیکشن لڑ رہی ہے، ایک خاتون الیکشن لڑ رہی ہے۔ لوگوں کو اس وقت بھی یاد نہیں تھا کہ 60 کی دہائی میں محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تھا، صدارتی الیکشن، اور وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، امریکہ میں نہیں، پاکستان میں، کئی سال پہلے، کئی عشرے پہلے، 60 کی دہائی میں، اور کسی ڈکٹیٹر کے خلاف۔ تو ہمارے لیے ہیلری کا الیکشن لڑنا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور امریکہ جیسے ملک میں ابھی تک کوئی خاتون سربراہ حکومت نہیں ہوئی، پاکستان میں بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں، اندازہ کیجئے۔ اور مریم نواز سے آپ اختلاف کریں ان کی سیاست سے یا ان سے اتفاق کریں، لیکن بڑے ہی آنر کی بات ہے کہ پاکستان کے کسی صوبے کی، اور سب سے بڑے صوبے کی، ایک خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ تو خواتین کے حقوق کے معاملے میں ہمارا مذہب بڑا لبرل رہا ہے، بڑا ماڈرن رہا ہے، ہمیں بڑے حقوق حاصل رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی روشن مثالیں موجود رہی ہیں۔ اور مذہب کے علاوہ ہماری اپنی سوسائٹی میں، ہمارے پاکستان میں بھی خواتین ہمیں ہر شعبے میں آگے نظر آتی ہیں۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی ہوں، تو آپ یقین جانیے وہاں کے بیشتر جو شعبہ جات ہیں نا، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ہیڈز جو ہیں نا، سربراہان جو ہے وہ خواتین ہیں۔ اور ہمارے اپنے میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا جو اسکول ہے، اس میں 6 ڈپارٹمنٹ ہے، 6 کی 6 ڈپارٹمنٹس کی ہیڈ خواتین ہے۔ تو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ جب یوم خواتین منایا جاتا ہے نا، تو یہ کوئی ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے، یا ہم یوم خواتین تو ضرور منائیں، 8 مارچ کو ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ان لوگوں نے، لبرلز نے اور ویسٹ نے اور مغرب نے ہمیں حقوق کی سمجھ بوجھ دی ہے۔ ہمیں 1400 سال پہلے سے ہے، اور ہمیں 47 سے پہلے سے ہے، اور ہمیں 47 کے بعد بھی ہے، اور ہماری سوسائٹی اللہ کے فضل سے بڑی عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہماری خواتین ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ ابھی جی اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ جو فلسطین کی عورت ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آج کی دنیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں، حقوق کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہے۔ ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کے حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے، جی ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، اور جب عورتوں کے حقوق کی بات آ جائے، ویمن رائٹ، تو سینسیٹیوٹی اور حساسیت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فلاں عورت کو فلاں نے یہ کچھ کہہ دیا تو لو جی بڑا کوئی طوفان آ گیا، لیکن وہ طوفان تب آتا ہے جب ہمارے ہاں کی عورت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی مختارہ مائی جیسا معاملہ ہو گیا، کسی جگہ پہ ریپ ہو گیا، کسی جگہ پہ کوئی ایسڈ کسی کے چہرے پہ ڈال دیا گیا، جو کہ ہوتے ہیں معاملات، تو یہ مغرب تو بڑی چیزیں اچھال دیتا ہے۔ اور اگر کسی عورت پہ ظلم ہوتا ہے تو جو چیخو پکار ہے نا، وہ UNO تک پہنچ جاتی ہے، وہ امریکہ تک پہنچ جاتی ہے، وہ برطانیہ تک پہنچ جاتی ہے،
وہ طاقتور حلقوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے میسیجز آنے لگتے ہیں, پیغام آنے لگتے ہیں, حکومتوں پہ دباؤ آنے لگتا ہے, لو جی خواتین پہ بڑا ظلم ہو گیا, خواتین کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا ہے آج کی وہ سو کالڈ مہذب دنیا جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں سینسیٹیو ہے, جو بچوں کے حقوق کے بارے میں سینسیٹیو ہے, جو پرندوں کے حقوق کے بارے میں سینسیٹیو ہے, جو جانوروں اور کتوں کے حقوق کے بارے میں بھی سینسیٹیو ہے, لیکن فلسطین میں جو کچھ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے, سینسیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے, کسی قبر میں جا کے دفن ہو گئی ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا. ہماری آپا نے بتا دیا کہ خواتین کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. مردوں کو چلیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں, اگرچہ مرد بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیومن رائٹس کا حصہ ہیں, لیکن خواتین کے معاملے میں تو آپ نے شور ڈالا ہوتا ہے, بچوں کے معاملے میں تو آپ نے شور ڈالا ہوتا ہے, پرندوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, گدھوں گھوڑوں کے بارے میں آپ نے شور ڈالا ہوتا ہے. وہاں کی عورت کیا جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ وہاں کے بچے کیا جانوروں اور پرندوں سے بھی بدتر ہیں؟ ان کو ذبح کر دیا جائے, ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے, ان کو مار دیا جائے. اور میں کچھ خبر پڑھ رہی تھی, کوئی ریپ اور سیکسول اسالٹ کی خبریں بھی آ رہی ہیں. ان کے ساتھ جو مرضی ظلم کیا جائے, ان کے ساتھ ظلم عظیم ہو جائے, لیکن آپ دیکھیں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. UNO آنیا جانیا, اردو میں جس کو آنیا جانیا کہتے ہیں, وہ کر رہا ہے, خالی خودی بیانات جاری کر رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں, اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اسرائیل کی عورت, فلسطین کی عورت ان کو نظر نہیں آ رہی. میں ابھی اس موضوع کے پہ بات کرنے کے لیے کچھ ڈیٹا دیکھ رہی تھی اور کالم لکھنے کے لیے بھی, تو پتہ یہ چلا کہ اندازہ کیجئے کہ 29,000 یعنی 29,000 کے قریب عورتیں, لڑکیاں اور بچیاں ابھی تک ہلاک ہو چکی ہیں, شہید ہو چکی ہیں. لیکن وہ جو 29,000 شہادتیں ہیں اور ہلاکتیں ہیں, اس کی کہیں پہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے, اور ان کے بارے میں کوئی واویلا نہیں ہو رہا اور کوئی طوفان نہیں اٹھایا جا رہا. اچھا, بالکل اسی طرح سے خواتین جو زندہ ہیں, وہ جس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں, وہ زندوں سے بدتر ہیں. باقی ادویات نہیں مل رہی, خوراک نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا, صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی, ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں ایک منٹ کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے کچھ مخصوص معاملات ہوتے ہیں, اور میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں پہ خواتین کو ماہواری کے حوالے سے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں نا, سینیٹیشن کے لیے سینیٹری پروڈکٹس, وہ ان کو اویلیبل ہی نہیں ہیں. اندازہ کریں کہ جب ان کو ماہواری ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ کسی ٹینٹ کا ٹکڑا تلاش کر رہی ہیں, وہ گندا مندہ کوئی کپڑا تلاش کر رہی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم یہ پڑھ رہے تھے, ریسرچ کر رہے تھے کہ وہ جو ان کی ماہواری کے معاملات ہیں, وہ سٹریس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں, اور جن کے ڈسٹرب نہیں ہوئے ان کو سینیٹیشن کی اور سینیٹری کی پروڈکٹ دستیاب نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ وہ عورتیں کیسے زندگی گزارتی ہوں گی. اور جب یہ 7 اکتوبر کو, آج 7 مارچ ہے, پورے 5 ماہ ہو گئے اس ظلم کو سٹارٹ ہوئے اور اس جنگ کو شروع ہوئے, اور ان 7 ماہ میں جب یہ جنگ شروع 5 ماہ ہو گئے, 5 ماہ پہلے 50,000 خواتین پریگننٹ تھی, حاملہ تھی, اور اب 52,000 کا ڈیٹا اور فگر آ رہا ہے. لیکن وہی بات آ گئی, ان خواتین کو بچہ پیدا کرنے کے لیے زچگی کی سہولیات کسی قسم کی میسر نہیں ہیں. ان کو کسی قسم کے ڈاکٹر پراپر طریقے سے مہیا نہیں کیے جا رہے, کیونکہ وہاں پہ تو ہاسپٹلز میں آپ بمباری کر رہے ہیں, وہاں پہ تو ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے, سارے حقوق بھول جائیں, سارے حقوق بھول جائیں. ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے اور اس میں مریض ہے, بمباری کرتے ہیں اور فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں, لیکن دنیا کو خبر نہیں ہو رہی. لہٰذا وہ جو 52,000 52,000 پریگننٹ عورتیں ہیں, ان کے پاس سہولیات ہی نہیں ہیں. اور جیسے کہ ہماری آپا نے بتایا کہ ان کو اینستھیزیا کے بغیر, ان کو سن کیے بغیر, ان کو بیہوش کیے بغیر ان کے آپریشن کیے جا رہے ہیں. اب اندازہ کر لیں کہ جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں قربانی میں, کتنی سہولت سے, کتنے پیار سے, کتنے جلدی سے چھری اس پہ چلاتے ہیں کہ بھئی اس کو تکلیف نہ ہو. اور ایک عورت اگر بچہ پیدا کر رہی ہے اور اس کو سن نہیں کیا جا رہا, اس کو اینستھیزیا نہیں دیا جا رہا, اس کو بے ہوش نہیں کیا جا رہا, تو اس کا آپ کیا حشر کر رہے ہو. لیکن وہ دنیا, وہ سو کولڈ مہذب دنیا جو کہ حقوق خواتین کے بارے میں بہت ہی زیادہ حساس ہے, اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, اس کو یہ چیزیں بالکل نظر نہیں آئے گی. اور چلیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی دنیا کو تو نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں, وہ کہاں پر ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ نام نہاد مہذب دنیا, تو میرا خیال میں ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ نام نہاد امت مسلمہ, یہ کوئی امت نہیں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ کسی جسم کے ایک ٹکڑے کو, کسی کو تکلیف ہو تو پورے جسم تک تکلیف جاتی ہے, تو یہ امت مسلمہ کی مثال دی تھی. ہمیں تو امت مسلمہ کوئی نہیں نظر آ رہی. سنتے ہیں کہ ذرا سا اسرائیل ہے,
ذرا سا اسرائیل ہے، مٹھی بھر اسرائیلی ہیں، اور چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اسلامی ممالک میں. یعنی چاروں طرف سے اسرائیل جو ہے وہ اسلامی ممالک میں گھرا ہوا ہے، لیکن وہ پاورفل کتنا ہے اندازہ کریں. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں اتحاد ہی نہیں ہے. ہم میں اتحاد ہی نہیں ہے. ہم تو آپس کے لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو امت مسلمہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ کاوش تو ہو رہی ہے. بیانات تو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بھی بیانات ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ چلیں بیان تو جاری ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر کوئی کاوش نہیں ہو رہی ہے. عملی طور پر اگر مل کے 50 کے قریب ممالک جو کہ مسلمان ممالک ہے وہ دباؤ ڈالے تو مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی. لیکن تبدیلی کہاں سے آئے؟ ہم تو 50 لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. اور وہ جس کو OIC کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے بعد، اس اقوام متحدہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فورم OIC، سب سے زیادہ ممبر رکھنے والی تنظیم OIC، اسلامی ممالک کی تنظیم، وہ کہاں سوئی پڑی ہے؟ یہاں تو ایک چھوٹی سی یونین ہوتی ہے، یونیورسٹی میں، PTV میں، فلاں ادارے میں، فلاں فیکٹری میں وہ یونین ہوتی ہے، وہ مالک کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیتی ہے، وہ اپنے مطالبات منوا کے چھوڑتی ہے، وہ اگر سٹرائک پہ چلے جائے. یہاں پہ 50 کے قریب ممالک کی کوئی یونین نہیں ہے، کوئی یونٹی نہیں ہے. یہ اپنا کوئی مطالبہ منوا ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے اپنے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. تو اس طرح کی جو فورمز ہیں اور اس طرح کی جو ڈیبیٹ ہے اور اس طرح کے جو کانفرنسز، سیمینار ہیں، اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ چلیں ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہے ان خواتین کے بارے میں جو کہ اسرائیل کے مظالم کا شکار ہیں. اور اس طرح سے ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے موضوع ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم بھی لکھتے ہیں، بولتے ہیں، 4 لوگوں میں بات کرتے ہیں. بات کرنے سے، کمیونیکیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم چاہ یہ رہے ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں ہم سبھی کہ یہ جو ہمارے 50 کے قریب ممالک ہیں یہ مل کر کچھ کریں، یہ ان خواتین کو ان مظالم سے نجات دلائیں. اور آپ دیکھیں یہ تو فلسطین کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں آپ دیکھیں 1 لاکھ کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں. کشمیری خواتین کو ریپ کیا جاتا ہے دھڑا دھڑ. اور میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی دنیا کا واحد خطہ ہے، دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں ریپ کو ایز وار ویپن یوز کیا جاتا ہے. شیم اور شیمفل ہمارے لیے بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کشمیر کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ پہ پیلٹ گن مارتے ہیں، ان کی بینائی چلے جاتی ہے، پھر ساری عمر وہ اندھے رہتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اسرائیل ہے اور یہ بھارت ہے اور یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے ملک کو اکنامکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تبھی ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. انڈیا سے کوئی پوچھ گچھ اس وجہ سے نہیں ہے اکنامکلی اسٹرانگ ہے. اسرائیل سے کوئی پوچھ گچھ اس وجہ سے نہیں ہے اکنامکلی اسٹرانگ ہے. پیسے کی طاقت خاندانوں میں چلتی ہے، گھروں میں چلتی ہے، دنیا میں بھی چلتی ہے. ادھر ہم پاکستان میں دیکھیں کسی حکومت کو ٹکنے نہیں دیتے، ہمارے سیاسی اختلافات ختم نہیں ہوتے. جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو کہاں سے معاشی استحکام آئے گا؟ معاشی استحکام نہیں آئے گا تو ملک کہاں سے مضبوط ہوگا؟ ملک مضبوط نہیں ہوگا تو قرضے مانگے گا، اور قرض مانگنے والا کس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا؟ یہی حال ہمارے جو ہے اسلامی ممالک کا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا حال ہے، لیکن جن اسلامی ممالک کے پاس تیل کی طاقت ہے، معدنیات کی طاقت ہے، دولت کے انبار ہیں، وہ بھی کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میں اتفاق نہیں ہے اور ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ فلسطین کی عورتوں پر رحم فرمائے. تو بس آج ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کے موضوعات پر ہم بات کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں فلسطین کی عورتوں کی محبت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کشمیر کی عورتوں کی بھی محبت رکھے. اور ہم یہ جو مظالم ہو رہے ہیں کم از کم وہ جو ہے نا کہ اگر آپ ہاتھ سے ظلم نہیں روک سکتے اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو تو چلیں ہم ایمان کے دوسرے درجے پہ تو کھڑے ہیں نا، ہم بول تو رہے ہیں نا، ہم اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں اور ہم اس ظلم کی اور ان مظالم کی مذمت کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی.